سر جو ان سے پیچھے دہرائی بھی کرنی ہے کہ بھئی یہ اس کا معنی کیا بنے گا. ماشاءاللہ جی یہ سارے سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے. جی جی تو تھوڑا سا یعنی کہ ان کو ساتھ میں ملا کے سارا کچھ کرتے رہنا ہے. جی جی انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 25 ہے، میدان الصرف ہے. اس سبق کا نام ہے فعل مضارع بالام تاکید و نون تاکید. یہ آپ ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ اگر فعل مضارع معلوم پر لام تاکید ہو اور نون تاکید خفیفہ نہ ہو بلکہ ثقیلہ ہو تو پھر فعل مضارع کا معنی بنے گا ضرور بالضرور. اور اگر نون تاکید ثقیلہ نہ ہو بلکہ کیا ہو، صرف لام تاکید کا ہو تو پھر اس کا معنی بنے گا ضرور، یعنی ایک مرتبہ ضرور لائیں گے. بالفرض میں آپ کو منع کر کے بتاتا ہوں لام تاکید ثقیلہ اور نون تاکید، لام تاکید کے ساتھ اور نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہو، جیسے لَيَضْرِبَنَّ لَيَضْرِبَنَّ. تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ ضرور بالضرور مارے گا وہ ایک مرد. اور اگر صرف لام آ جاتے، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، وہاں پر لام کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ معنی بنتا ہے ضرور. ٹھیک ہے. ایک ہے لَيَضْرِبَنَّ، دوسرا ہے لِيَضْرِبَنَّ. لَيَضْرِبَنَّ میں کیا فرق ہے؟ لَيَضْرِبَنَّ مضارع کا صیغہ ہے، لِيَضْرِبَنَّ جو ہے یہ امر غائب کا صیغہ ہے. اس میں یاد رکھیں، یہ بات جو ہے نا آپ ضرور یاد رکھنا. لام مکسور امر کا ہوتا ہے اور لام مفتوح جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ لام تاکید کا ہوتا ہے. تو ہم پیچھے چونکہ پچھلی فصل میں ہم جہد بلم کی ہم بحث پڑھ چکے تھے، اب یہاں سے جو ہے وہ ہم لام تاکید اور نون تاکید کا بیان پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی یہ فصل، یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا، یہ جو ہے نفی جہد بلم کی بحث تھی. تو اب کہتے ہیں کہ جب آپ لام تاکید با نون تاکید بنانا چاہیں تو لام تاکید فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں اور نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کر دیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع با لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ. اب یہاں پر لام تاکید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. یاد رکھ لو کہ لام تاکید ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح. اور لام امر کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی طاہر صاحب آپ بتائیں کہ لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق آیا؟ صدمت نے فرمایا کہ لام جو تاکید ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے ہاں اور لام امر جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. ہاں ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. بس یہ بات آپ کو یاد آ گئی تو انشاءاللہ آپ کو معنی کرنے میں آسانی ہوگی. جب مفتی صاحب پڑھاتے ہیں نا قرآن پاک کا ترجمہ تو وہاں پر لام تاکید کا ذکر بہت ہوتا ہے اور وہاں پر آپ جو ہے نا اس کے ضرور توجہ کیا کریں، چاہے توجہ کسی کے ہو نہ ہو، لیکن یہ کہ آپ نے توجہ ضرور کرنی ہے. اچھا، اور نون تاکید دو نون ہیں. نون تاکید دو نون ہوتے ہیں. دو نون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نون تاکید ثقیلہ مشدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے دو نون ہوتے ہیں، تاکید کے دو نون ہوتے ہیں. سمجھ میں؟ تاکید کے دو نون، ایک نون تاکید ثقیلہ، دوسرا نون تاکید خفیفہ. تو نون تاکید ثقیلہ جو ہے یہ مشدد ہوتا ہے، یعنی اس پر شد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور نون تاکید خفیفہ جو ہے نا یہ ساکن ہوتا ہے. تو نون تاکید ثقیلہ 14 سیغوں میں آتا ہے اور نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ 8 سیغوں میں آتا ہے. نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل یہ جو ہے اس میں ذرا تھوڑی سی جو ہے نا وہ یعنی یوں سمجھے کہ ڈفرنس ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا بہت اس میں فرق رہتا ہے کہ نون تاکید ثقیلے کا جو ماقبل ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے. کبھی وہ مفتوح ہوتا ہے، کبھی وہ منصوب ہوتا ہے، کبھی اور مکسور ہوتا ہے. تو مفتوح کیوں ہوتا ہے، مضموم کیوں ہوتا ہے، مکسور کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ صاحب کتاب خود بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل 5 سیغوں میں مفتوح ہوتا ہے. وہ 5 سیغے یہ ہیں. کسی کے ہاں جو ہے نا وہ میرے خیال ہے کہ مائک میوٹ نہیں ہے، مائک میوٹ کر دیں.
کسی کے ہاں جو نون تاکید ہے جو ہے نا وہ 5 سیگے کون ہیں؟ وہ ہیں 5 سیگے واحد مذکر غائب نمبر 1، نمبر 2 واحد مؤنث غائب، نمبر 3 واحد مذکر حاضر، نمبر 4 واحد متکلم، نمبر 5 جمع متکلم۔ آپ میں سے کوئی ایسا بھائی ہے کہ جو یہ 5 سیگے یہ لکھے ہوئے ہیں، ذرا یہ پڑھے تاکہ مجھے پتا چلے۔ ایک یہ لکھا ہوا ہے یہ جی لَيَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ ہاں لَأَفْعَلَنَّ لَنَفْعَلَنَّ۔ ہاں، یہاں پر جو ہے نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ اور خود نون تاکید ثقیلہ جو ہے، خود نون تاکید ثقیلہ جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مکسور بھی آتا ہے۔ وہ کہاں مکسور ہوگا کہاں مفتوح ہوگا وہ اس کی بات ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اور 6 سیغوں میں نون ثقیلہ کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے۔ 6 سیغوں میں نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل الف ہوتا ہے۔ اس میں سے 4 تثنیہ کے ہیں، 2 جمع مؤنث کے، یعنی ایک جمع مؤنث غائب کا، دوسرا جمع مؤنث حاضر کا، تو یہ 6 سیغے بن گئے۔ جیسے لیفعلان، لتفعلان، 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 لیفعلان، لتفعلان۔ اور ان 2 سیغوں یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر میں الف فاصل آتا ہے۔ فاصل کیوں لایا جاتا ہے؟ اس لیے لایا جاتا ہے کہ دیکھیں نا، اگر ہم الف فاصل کا نہ لائیں تو پھر یہ 3 نون اکٹھے ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ دیکھو تفعلنا، ایک نون مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا، اور 2 نون تاکید ثقیلہ کے، تو 3 نون اکٹھے ہو گئے نا۔ تو اب ان 3 نونوں کے درمیان میں الف فاصلے کا لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم قوانین آگے پڑھیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور جمع مذکر غائب اور حاضر میں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے ماقبل ضمہ باقی رکھا جاتا ہے تاکہ واو کے حذف پر دلالت کرے، جیسے لیفعلن، لتفعلن۔ اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے ماقبل کسرہ باقی رکھا جاتا ہے تاکہ یا کے حذف پر دلالت کرے، جیسے لتفعلن۔ تو اب یہ جو سبق ہوا اس میں سے صرف میں نے آپ سے صرف 2 سوال کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ نون تاکید ثقیلہ کا جو نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل جو ہے وہ الف کتنے سیغوں میں ہوتا ہے؟ 6 سیغوں میں۔ اور جو ہے نا نون تاکید ثقیلہ جو ہے، نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل جو ہے مفتوح کتنے سیغوں میں ہوتا ہے؟ 5 سیغوں، 5 سیغوں میں۔ اور مضموم کتنے سیغوں میں ہوتا ہے؟ مضموم 2 میں۔ کون کون سے؟ مضموم 2 جمع کے ہیں، اس میں جیسے اپنا وہ ہے جمع مذکر غائب، ہاں اور دوسرا ہے یہ جمع ایک جمع مذکر غائب ہو گیا اور دوسرا جمع مؤنث غائب۔ جی ٹھیک کہا۔ کوئی بتائے گا روشی بہن سے کیا؟ جی شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ غائب اور السلام علیکم۔ یہ جو نا مضموم جو ہے نا وہ 2 سیغوں میں ہوگا، ایک جمع مذکر غائب اور دوسرا ہوگا جمع مذکر حاضر۔ حاضر میں جی جی تو آپ سے یہ غلطی ہوگی، آپ نے جمع مؤنث حاضر کہہ دیا نا۔ جمع مذکر حاضر، ہاں جمع مذکر، ٹھیک ہے جی۔ دونوں مذکر کے، ایک غائب کا ایک حاضر کا۔ ہاں ٹھیک، اس طرح جی ٹھیک ہوگی جی۔ اچھا جی، اب نون تاکید ثقیلہ جو ہے 6 سیغوں میں مکسور ہوتا ہے، اور 6 سیغے وہی ہیں جن میں الف آتا ہے، اور باقی 8 سیغوں میں نون تاکید ثقیلہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نون خفیفہ جو ہے، یہ بتا رہے نون خفیفہ، نون خفیفہ ان سیغوں میں نہیں آتا جن سیغوں میں الف ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے جی، یہ الف ہوتا ہے وہاں پر نہیں آتا۔ بھئی وہاں پر کیوں نہیں آتا؟ اس کی مین وجہ نمبر 1 دیکھو، یضربانے۔ اب یضربانے جو ہے نا، یہاں پر اگر ہم داخل کریں نون خفیفہ کو، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یضربا نن بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ یضربا نن بن جائے گا۔ اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ اسکرین تو ہو رہی ہے میرے خیال میں، سب کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی ہمیں تو آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ ہاں اچھا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا
تھوڑا سا جو ہے ادھر لے چلتا ہوں، 1 منٹ ذرا تھوڑا سا، کہ بھائی یہ جو ہے نا بالفرض دیکھیں کہ یہ اگر ہم نون تاکید ثقیلہ جو ہے یہ کیوں نہیں آتا، ہم اس کی طرف جو ہے نا تھوڑی توجہ کریں گے کہ جن کے آخر میں الف آتا ہے اس میں نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ کیوں نہیں آتا، اس کی مین وجہ یہ دیکھیں، 1 منٹ ذرا تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں یہ ہے سیگا یضربان، میں اس پہ وہ نہیں دے رہا، کیا کہتے ہیں اس کو، صرف یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، یہ یضربان۔ اب اگر ہم اس میں نون تاکید ملائیں، ٹھیک ہے، نون تاکید خفیفہ ملائیں تو یہ کیا بن جائے گا، یضربان بنے گا۔ تو اب یضربان جب بنے گا تو یہ جو ہے نا، یہ جو یضربان جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہو جائے گا تنوین کے مشابہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ یوں پڑھیں یضربن، یضربان، یضربون، تو سننے والا یہ سنے گا کہ شاید جو ہے فعل کے آخر میں تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ ہم نون ثقیلہ کو حذف کر دیں گے۔ جب ہم نے نون ثقیلہ کو حذف کر دیا تو یہ ہے ساکن، الف بھی ساکن، نون خفیفہ بھی ساکن۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح، تو جب جو ہے نا اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے تو لہذا ہم نے الف کو کیا کر دیا، گرا دیا۔ تو اب یہ کیا بن گیا، یضربن بن گیا۔ جب یہ یضربن مطلب یہ سمجھے کہ یضربن بن گیا تو اب یہ مشابہ ہو گیا واحد مذکر غائب کے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ تثنیہ کے آخر میں نہیں آتا۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آگے جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بیان کریں گے کہ بھئی نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ تثنیہ کے آخر میں کیوں نہیں آتا، الف کے آخر، جس کے آخر میں الف ہوتا ہے کیوں نہیں آتا؟ ڈاکٹر صاحب حضرت میں کچھ ذرا سمجھ رہا ہوں، تھوڑا سا اچھا دوسرے جی دوست پڑھائیں گے جی تو انشاءاللہ اور سمجھ جاؤں گا۔ طاہر صاحب بیان کریں گے؟ میں سمجھ نہیں پایا صحیح طرح سے دوبارہ اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دو، جزاک اللہ۔ ہاں یہ جو نون تاکید خفیفہ ہے نا، نون تاکید خفیفہ یہ ان سیغوں کے آخر میں نہیں آتا جن سیغوں کے آخر میں الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اگر الف جن سیغوں کے آخر میں الف ہو اور وہاں پر نون تاکید خفیفہ آ جائے تو الف بھی ساکن، نون تاکید خفیفہ بھی ساکن، اور دونوں ساکن ہوں تو پڑھے نہیں جائیں گے۔ اس وجہ سے نون کے جو ہے نا وہ یعنی جس کے آخر میں الف ہوتا ہے وہاں پر نون تاکید خفیفہ نہیں آتا۔ جی ذرا اس کی جو مثال دینا کوئی ذرا پھر آسانی ہوگی سمجھنے۔ تو مثال میں نے آپ کو ابھی لکھ کر دکھایا، لیکن یہ کہ دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں میں فی الوقت آتا ہوں امر پر آتا ہوں، اضربان، ٹھیک ہے جی، یہ اضربان آتے ہیں ہم، یہ امر کا صیغہ ہے نا، بالفرض ہم امر پر آتے ہیں پہلے۔ تو اب اگر ہم یہاں پر داخل کر دیں نون خفیفہ، نون خفیفہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے نا جی شاہ صاحب؟ جی ساکن ہے۔ ہاں تو اب یہ کیا بنا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اضربان، اضربان، یہ کیا بن گیا؟ اضربان، جب اضربان اگر آپ کہیں اضربان، اضربون، تو یہ جو ہے نا یہ تنوین کے مشابہ بن رہا ہے کہ نہیں؟ جی تنوین پڑھنے میں تنوین کے مشابہ بن رہا ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کر دیا کہ نون ثقیلہ کو ہم نے، نون جو ہے نا کیا ہے اس کو حذف کر دیا ہم نے۔ کس کے نون کو حذف کر دیا؟ وہ نون جو تثنیہ کا ہے۔ جب آپ تثنیہ کے نون کو اب حذف کریں گے تو یہ کیا بنے گا، یہ بن گیا، پھر کیا ہو جائے گا، تثنیہ کا نون جب حذف ہو جائے نا تو پھر کیا ہو جائے گا، دونوں ساکن ہو جائیں گے۔ اب دیکھو الف بھی ساکن اور یہ بھی ساکن، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی الف بھی ساکن اور نون بھی ساکن۔ جب الف بھی ساکن ہو، نون بھی ساکن ہو، تو آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔
نہیں پڑھ سکتے نا. تو جب نہیں پڑھ سکتے تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے الف کو گرا دیا. جب ہم نے الف کو گرا دیا تو یہ مشابہ بن گیا کس کے؟ یہ مشابہ بن گیا کہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کو واحد غائب کے. جب یہ واحد غائب کے سے بن گیا تو اب واحد غائب کا صیغہ اور تسنیہ کا صیغہ جو ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. تو لہذا قانون یہ بنایا گیا کہ نون تاکید خفیفہ جو ہے یہ تسنیہ کے آخر میں نہیں آتا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پتہ نہیں میں باقی سمجھ میں ہو گئے کہ آپ نے کہا ادھر بان اس کو یہاں سے بنایا ہے تو نون تو آئے گا نہیں کیونکہ نون رابی گر جائے گا. ادھر با ہونا چاہیے. ادھر با نے آپ نے جو کیا ہے میں سمجھ پایا. ادھر با اگر آپ ادھر با ہی کریں تو ادھر میں آپ کو وہاں پر جنم فعل مضارع معلوم کی طرف لے کے جا رہا تھا جو فعل مضارع معلوم ہے. چلو اگر آپ امر کرتے ہیں تو یہ ادھر با ہے تو ادھر با جو ہے نا اس میں الف بھی ساکن. اب اگر نون ساکن ملائیں تو کیا بن جائے گا؟ نون ساکن ملائیں تو کیا بن جائے گا؟ وہ بھی ساکن یہ بھی ساکن. تو اب کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا جی. وہ وہی کنفیوژن تھی کیونکہ آپ نے زبان نے کہا تھا میں نے کہا نون عربی تو گر جائے گا تو کیسے بس کریں میں گے. آپ کو صرف سمجھانے کے لیے صرف جی آپ کو جی سمجھانے ٹھیک ہو کے گیا. لیے میں نے لکھا تھا یعنی فعل مضارع کو میں نے لکھا تھا ٹھیک ہے بان لکھنا تھا میں نے جس سے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر نون تاکید سکین نون الف جس کے آخر میں الف آتا ہے وہاں پر نون تاکید خفیفہ نہیں آتا. باقی سیغوں میں آتا ہے. اور نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. نون اعرابی کے ساتھ نون تاکید جو ہے جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے بس سبق نمبر 26 ہے یہ چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جی جی حضرت نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ تسنیہ کے چاروں سیغوں میں نہیں آئے گا. صحیح ہے؟ نہیں آئے گا. تو باقی ہمارے پاس 10 سیغے بچے. باقی 2 سیغے کون سے ہیں؟ جمع ایک جمع جو ہے مذکر غائب. نہیں جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر. جمع اچھا دونوں مؤنث کے غائب ہاں اور ہاں ان کے آخر میں کیوں نہیں آئے گا؟ ان کے آخر کیا میں اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا. یہ دیکھیں ہم نے قاعدہ کیا پڑھا کہ بھئی نون اعرابی اور نون تاکید آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. نون اعرابی اور نون تاکید دونوں جمع نہیں ہو سکتے آپس میں. ہاں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب نون اعرابی اور نون تاکید جمع نہیں ہو سکتے. تو دیکھو یضربان میں نون تاکید ہے نون اعرابی ہے تو اس کو ہم گرا دیں گے. یضربون میں بھی نون جو ہے نا اعرابی ہے اس کو ہم گرا دیں گے جب ہم نے نون تاکید ثقیلہ ملانا ہو. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں بھائی یہی سمجھ گیا تھا میں ان کی بہن کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا کہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو نون ہے ہمارا فعل مضارع کے 6 صیغوں میں نہیں آتا جس میں 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث کے اندر صیغوں میں یہ ہمارا نون نہیں آئے گا. باقی 8 صیغوں کے اندر نون یہ جو ہمارا نون خفیفہ ہے یہ آتا ہے. ہاں اور نون تاکید اچھا ثقیلہ جو ہے یہ 14 صیغوں میں ہی آتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے جی. ہمارے ساجد صاحب آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ ساجد صاحب خاموش ہے ہمارے. جی ساجد صاحب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں شاید وہ مصروف ہوں گے. آگے چلتے ہیں. جی ساجد علی صاحب. میں پوچھ رہا ہوں جو لام تقید ہے یہ اکیلا بھی آ سکتا ہے یا ہمیشہ اس کے ساتھ نون آئے گا؟ ہاں اکیلا آ سکتا ہے. آتا بھی ہے. اچھا ہاں آتا بھی ہے. جی اس کے بعد جو ہے نا سبق نمبر 26 ہے بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں نہایت تاکید کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے لیفعلن. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک لام تاکید کا معنی ہوتا ہے ضرور دوسرا نون تاکید کا معنی ہوتا ہے ضرور. تو اب لیفعلن کا معنی کیا بن جائے گا؟ ضرور بالضرور کرے گا وہ ایک مرد آئندہ زمانے میں. تو لا يدخلن اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ضرور بالضرور داخل ہوں گا. ضرور بالضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد آئندہ زمانے میں. تو ایک مرتبہ جو ضرور ہے نا وہ معنی ہوتا ہے لام تاکید کا. دوسری مرتبہ جو ضرور آتا ہے وہ معنی ہوتا ہے نون تاکید ثقیلے کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول. یہ بھی وہی چیز ہے. ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر آگے ہم صرف تمرین پر آتے ہیں ڈائریکٹ.
یہ تمرین ہے. اس میں آپ نے یہ جو تمرین ہے یہ یمکسو فعل ہے اور یہ جو ہے نا یکفر فعل ہے. آپ میں سے صرف بغیر معنی کے یہ ایک کوئی بھی ایک سیکھے سے مجھے گردان سنائے تاکہ ہم آگے چلے. باقی یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کل کر کے آئیں گے. جی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ہینڈ ریس کر سکتا ہے. جی استاد محترم. جی 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 اس کے ساتھ یکفرو کے ساتھ میں کوشش کرتی ہوں. جی پڑھیے. یا میں اس کے ساتھ سنا دوں یکنتو. جس کے ساتھ آپ سنائیں، جس کے ساتھ آپ سنائیں آپ. کہ میں ہاں. لیکنتو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکنتنا لیکنتانی لیکنتنا لتکنتنا لتکنتانی لیکنتنانی لیکنتنانی لتکنتنا لتکنتانی لتکنتنا لتکنتنا لتکنتانی لتکنتنانی لأکنتنا لنکنتنا. ہاں ٹھیک ہو گیا. مجھول کی ہاں مجھول لیکنتنا لیکنتانی لیکنتنا لتکنتنا لتکنتنانی لتکنتانی لیکنتنانی لتکنتنا لتکنتنانی لتکنتنا لتکنتانی لتکنتانی لتکنتنا لتکنتانی لتکنتانی لتکنتنا لتکنتنا لتکنتانی لتکنتنانی لأکنتنا لنکنتنا. لنکنتنا ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ صرف آپ کو ایک جو ہے نا وہ سیمپل کے طور پر ایک گردان آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 8 میں 1 2 3 4 5 6 7 8 اس مصادر میں سے ان مصادر میں سے کوئی بھی ایک مصدر جو آپ کو آسان لگے اس کی آپ نے گردان لکھ کر جو ہے وہ بھیجنی ہے. ہوم ورک میرے خیال میں کہ 2-3 بھائیوں نے کیا ہے، میں کسی کا نام لوں گا تو مناسب نہیں ہے. آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے اپنا ہوم ورک جو ہے نا وہ ضرور بھیجا کریں. اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ آپ کی جو کل جو ہے آپ کی یہ پریکٹس ہوگی یہاں سے. یہ نا یہ نید مندرجہ ذیل کلمات کے معنی بتا کر سیکھوں اور بحث کی شناخت کریں. تو جس نے بھی اوپر کی پریکٹس کی ہوگی یا لکھا ہوگا تو ان کو یہ آرام کے ساتھ یہ معنی سمجھ میں آ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈاکٹر معین صاحب اچھا جی چلے مصروف ہوں گے. تو اب جتنے بھی بھائی ہیں ذرا ہینڈ ریس کیجئے، مجھے پتا چلے کہ نہیں حضرت وہ میرا یہ اسکرین آؤٹ ہو گیا تھا. میں ہمتن گوش ہوں سرکار. جی میں سن رہا ہوں. ہاں تو جو بھائی یہ ہوم ورک لکھ کر بھیجے ذرا سارے جن ہینڈ ریس کریں تاکہ مجھے پتا چلے. جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے. جی آگے ماشاءاللہ. جی سید طاہر صاحب نہیں سن رہے شاید ہمیں. اٹھا دیا جناب. ہاں جی میں نے اٹھا دیا نا، میں نے کیا تھا. اچھا تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ جو میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے وہاں پر جو ہے نا شاید آپ کی جو ہے نا وہ میں نے دیکھا نہیں ہوگا. حاضر ہیں جناب، ہم حاضر ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ابھی جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا مرفوعات میں سے ہم نے 4 پڑھ لیے تھے. مرفوعات میں ہم نے کتنے پڑھ لیے تھے؟ 4 پڑھ لیے تھے. اچھا جو ہفتے والے دن بھائی موجود تھے وہاں پر میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا. کوئی بتائے گا کہ عامل مانوی کتنے ہیں؟ جی عامل مانوی کتنے ہیں، کوئی بتائے گا؟ جی حضرت عامل جو مانوی ہیں وہ 2 ہیں. بس ٹھیک ہے. آگے نہیں ایک منٹ. عامل مانوی 2 ہیں. ٹھیک ہے جی اور اس دن موجود تھے میرے خیال میں اسد بھائی موجود تھے. جی اسد بھائی آپ موجود تھے ہفتے والے دن؟ جی محترم. تو عامل مانوی کے نام کیا ہیں؟ جی سر محترم، ایک ہے خلوف اسم از عوامل لفظیہ، ہاں دوسرا ہے خلوف فعل مضارع از ناصب و جازم. ہاں یعنی یہ جو جتنے بھائی ہمارے موجود ہیں یہ آپ لکھ لیں کہ یہ جو فعل جو عامل مانوی ہیں نا وہ 2 ہیں. عامل مانوی 2 ہیں. نمبر 1
خلب اسم از عوامل لفظیہ، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. جی جی طاہر صاحب آپ نے لکھا ہے یہ؟ جی میں سن رہا ہوں، لکھا نہیں ہے کتاب میں، ہے نہیں اس میں. نہیں ہے، نہیں اس میں ہے نہیں ہے. تو یہ جو عامل مانوی ہے نا، عامل مانوی کے دو نام ہیں. ہم تو کہتے رہتے ہیں نا کہ بھئی عامل مانوی دو ہیں، عامل مانوی دو ہیں. تو عامل مانوی جو ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی عامل مانوی دو ہیں تو آپ اس میں سے بتائیں اس کے نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو پھر ہم کیا بتائیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ عامل مانوی کی دو قسمیں ہیں، دو نام ہیں. عامل مانوی دو ہیں اور ان کا ایک کا نام ہے خلب اسم از عوامل لفظیہ، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. مصطفیٰ ذرا دوبارہ تھا رام ذرا لکھ لیں ذرا، مہربانی فرمائیں ذرا. ہاں خلب اسم از عوامل لفظیہ. جی جی ڈاکٹر موہن صاحب آپ نے لکھا؟ جی 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 لکھ لیا. باقی سب بھائیوں نے لکھا؟ جی لکھ لیا. جی دوسرا نام سائیں بتا رہے تھے آپ؟ ہاں دوسرا ہے خلف فعل مضارع از ناصب و جازم. آواز کٹ گئی. خلف فعل مضارع از ناصب و جازم. پہلے کا مطلب ہے اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. پہلے کا مطلب کیا ہے؟ اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. دوسرے کا مطلب ہے فعل مضارع کا عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو آپ ذرا بتائیے. جی اگر اس میں عامل مانوی دو قسم کے ہیں، خلف اسم از عوامل لفظیہ اور نمبر 2 خلف فعل مضارع از ناصب و جازم. خلف اسم از عوامل لفظیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم کا عوامل سے لفظیہ کا خالی ہونا، اور جبکہ نمبر 2 خلف فعل خالی ہونا. جی ہاں لفظیہ سے خالی ہونا، عوامل کا لفظیہ سے خالی ہونا. نہیں عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، عوامل کا نہیں، اسم کا عوامل، اسم کا عوامل لفظیہ سے. ٹھیک ہے، لفظیہ سے خالی. ہاں اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. ٹھیک ہے. ہاں اور دوسرا اسم کا عوامل ناصبہ و جاذبہ سے خالی ہونا. فعل مضارع کا جی جی دوسرا فعل مضارع. جی ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب مرفوعات ہے ہمارا پانچواں مرفوعات کیا ہے؟ ان اور اس کے اخوات. ٹھیک ہے جی. ان اور اس کے اخوات کیا مطلب؟ کہ بھائی ان اور اس کے بھائیوں کی خبر، ان اور اس کے بھائیوں کی جنک خبر. وہ کہ ان اور ان کا ان بھائی اس کے کون ہیں؟ کا ان لیت لاکن لعل، یہ اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا، یعنی یہ خبر کو رفع دیتے ہیں. اب دیکھو ان زیدن قائمن میں یہ جو قائمن ہے، قائمن جو ہے یہ خبر ہے کس کی؟ ان کی. یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. جیسے دیکھو اعلموا ان اللہ سمیع علیم، اب سمیع علیم جو ہے یہ ان کی خبر ہے. جاء زید لاکن بکرن غائب، اب غائب جو ہے نا یہ کس کی خبر ہے؟ یہ لاکن کی خبر ہے. لعل الامیر یکرمونی، اب یکرمونی جو ہے نا یہ فعل مضارع ہے، یہ جملہ پورا ہو کر یہ مرفوع ہو گیا اور یہ خبر بنے گا اس کی. لیت الشباب عائد، کاش کے جوانی لوٹ آتی. ٹھیک ہے نا جی. تو عائد جوانی، لیت الشباب عائد، اب عائد جو ہے نا یہ خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ لیت کی، اور مرفوع ہے. کأن امرن اسد، اسد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے کس کی؟ کأن کی. ٹھیک ہے جی یہ مرفوع ہے. اس کے بعد چھٹا جو مرفوع ہے ما اور لا، اس کے بارے میں شعر ہے، اور آپ نے یہ جو شعر اوپر یہ لکھا ہوا ہے
ان اور ان کا ان لا الیت لاکن لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس شعر کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ما اور لا کا اسم. ما اور لا کا عمل ہے ان اور ان کے خلاف، یعنی جو ما اور لا ہیں یہ ان اور ان کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو ان اور ان شعر کے دوبارہ خلاف پڑھیے، ذرا شعر دوبارہ پڑھیے گا، شعر ذرا پڑھتے ہیں دوبارہ. اوپر والا جی جی جو شعر تھا. ان اور ان کا ان لیت لاکن لعل، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اس کے بعد ہے پھر ما اور لا کا اسم. ما اور لا کا ہے عمل ان اور ان کے خلاف، اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائما. اس کا کوئی مطلب بیان کرے گا جی؟ یہ اس کے الٹا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ کیا اسم کو مطلب رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے. جی؟ یہ انا اور انا جو اوپر کان لیتا لکن لعل ہے نا، وہ تو دیتے ہیں نا اسم کو نصب دیتے ہیں اپنے اسم کو، اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ہاں یہ دیں گے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے. ہاں. تو مرفوعات میں سے ہم اس کا اسم گنیں، ان کا اسم گنیں گے یا ان کی خبر گنیں گے مرفوعات میں سے؟ اسم حضرت. ہاں اسم گنیں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے دیکھو ما زید قائمن، اب یہ جو ما زید قائمن، زید جو ہے نا یہ اس کا اسم ہے. لا رجل افضل منک، اب یہ جو ہے نا یہ ان کا اسم ہے اور مرفوع ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے ساتواں مرفوع کان اور اس کے اخوات. ٹھیک ہے نا جی. کان اور اس کے اخوات. تو اب دیکھو کان اور اس کے اخوات جو ہیں یہ کیا ہے؟ کان سارا اصبح امسا ادھا اذل بات ما برہا ما دام منفق لیس ہے اور ما فتح. ایسے ہی ما زال پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرا کا لکھا. کیا مطلب ہوا کہ یہ جو کان ہے، کان سے دوسرے افعال بھی نکلتے ہیں، جس طرح کان، کانا، کانو، کانت، کانتا، کن، کنت، کنتما، کنتم، کنتے، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. تو ان کا بھی وہی عمل ہوگا جو کان کا ہے. اس طریقے سے سارا، سارا، سارو، سارت، سارتا، سرنا، سرت، سرتما، سرتم، سرتے، سرتم وغیرہ یہ سارے. اسبح، اسبحا، اسبحا، اسبحو، اسبحت، اسبحتا، اسبحنا، اسبحت، اسبحتما، اسبحتم، اسبحت، اسبحتما، اسبحتن، اسبحت، اسبحنا. ان کا بھی وہی عمل ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے من فکا وغیرہ سارے جو ان سے جو نکلیں گے ان کا وہی ہوگا. اب اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے دیکھیں کان زید قائمن، زید کھڑا تھا. اور یاد رکھو کہ ان کا جو ہے نا یہ معنی، یہ کانا کا معنی کھڑا تھا. تو اب سارا کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ فقیر غنی تھا، بلکہ کیا ہوگا؟ سار کا معنی ہوتا ہو گیا. ہو گیا. سار الفقیر غنی، فقیر غنی ہو گیا. اصبح کا معنی ہوتا ہے صبح کرنا. امسا کا معنی ہوتا ہے شام کرنا. تو ادھا زید قائمن کہ زید نے دوپہر کی یعنی چاشت کی کھڑے ہو کر. ذل بکر صائمن کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، بکر نے دن گزارا کس کے ساتھ؟ روزے کی حالت میں. بات الحسن نائمن، حسن نے رات گزاری سو کر. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے اور بھی جو ہے نا بہت سارے اس کے معنی جو ہے نا وہ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. لیس زید قائمن کہ زید جو ہے نا کھڑا ہونے والا نہیں ہے. اس کے یہ خبر لا نفی جنس جو ہے یہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہماری باری آتی ہے ما زال کا معنی کیا ہوگا استاد جی؟ ما دال کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی ما دال زید حلیمن کہ بھائی زید جو ہے نا وہ حلیم ہی ہے، میں نے یعنی بردبار ہی ہے. اس کو ہمیشہ کہتے ہیں، ہمیشہ اس کا معنی کرتے ہیں ہمیشہ ما زال. ہاں ہاں. یعنی وہ حلمت جو ہے نا، یعنی جو حلیم ہونا کی جو صفت ہے وہ زید سے زائل نہیں ہے. سمجھے بات؟ یعنی ہمیشہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا معنی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی سمجھ آ گئی. نہیں سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جی آ ہمیشہ گئی. زید حلیم ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اب کہتے ہیں اوسانی بالصلاۃ
اس نے مجھے وصیت کی نماز کی ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے جی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا ہم. مفتی صاحب اس مثال میں کون سا مرفوع کون سا ہے؟ جی اس مثال میں اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا. دم تو جو ہے نا یہ دام ما دام ما دام ما دام ہے نا. جی جی ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہماری یہ تسہیل الانشاء بھی تو کافی اس دن پہ. میں جی سر یہ مادمت میں مطلب کہ وہ ضمیر نکالیں گے جو اس کا اسم بنے گی، اور مادمت قائمن تھا شاید. ہاں ما دم تو جو ہے نا یہ اس کا جو دم تا جو ہے یہ ضمیر اس کا اسم بنے گا، حیّن اس کی خبر بنے گی. صحیح. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ذرا تھوڑا چلتے ہیں. افعال ناقصہ یہاں پر بھی ہوں گے، ایک منٹ. تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا منع کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک منٹ یہاں پر ہوتے ہیں تو اور اچھی بات ہو جائے گی. چلیں ابھی جو ہے نا ہم ذرا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے کیونکہ یہ کافی آگے ہے. ہاں یہ کان الحر شدیدن، گرمی زیادہ شدید تھی. کان التلمیذ مجتہدن، بچہ محنتی تھا. ٹھیک ہے نا جی. یہ کان کی آگے ساری انہوں نے گردان دے دی. اس کے بعد پھر سار الثمر ناضجن، کہ پھل پک گیا. سار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا. صرت معلمن، تو معلم ہو گیا. سارت سلمہ ممرضۃ، کہ سلمہ مریضہ ہو گئی. صرت طیارن، سمجھے بات؟ طیارن کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ پرندہ. ہاں پرندہ. پرندہ. ہاں میں پرندہ. پرندہ ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ موڑنے والا ہو گیا. سرنا تجارن، ہم تاجر ہو گئے. لیس الثمر ناضجن، اب یہ لیسا کی آ گئی بات. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آگے چلیں. یہ اصبح الجو باردن، ٹھیک ہے نا جی، کہ صبح کے وقت جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا ہو گیا؟ سخی. جو کا معنی ہوتا ہے ہوا. ہاں جی ہاں ہوا. اصبح الجو باردن، صبح کے وقت ہوا کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. اصبحت الشجرۃ ناضرۃ، ہاں جی، کہ بھئی صبح کے وقت درخت کیا ہو گیا؟ پھلدار ہو گیا. یہ ادھل فائد مسرورن، کہ فائز کیا ہو گیا؟ دوپہر کے وقت کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. یوں سمجھ میں آئی بات؟ امسل عاملو متبعن متعبن، کہ بھئی شام کی مزدور نے تھکاوٹ کی حالت میں، یعنی مزدور شام کو تھک گیا. امست الریح شدیدتن، کل یعنی شام کے وقت ہوا کیا تھی؟ شدید تھی. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی سمجھ آ گئی. جی بولیے. جی الحمدللہ. یہ ہینڈ ریس کیجیے. جی شاہ صاحب بات سمجھ میں آ گئی کہ جی نہیں؟ جی مفتی صاحب. تو ہمارا یہ سبق جو تھا یہ تھا سبق ہمارا فعل اس پہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، مبتدا اور خبر پر تھا. ٹھیک ہے جی. یہ جملہ اسمیہ پر تھا. یہ یہاں پر الحمدللہ. اب یہ الحمدللہ الکرسی علی الارض الطفل فی الغرفۃ، میں اس کی جو ہے نا ایک ترکیب آپ کی جو ہے نا وہ میں لکھ کر آپ کو بھیجوں گا، تو پھر آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے. ویسے بھی آپ کو میں یہ ایک ترکیب بتا دیتا ہوں. الحمدللہ کی جو ترکیب میرے خیال میں آتی ہوگی. جی شاہ صاحب آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ کی ترکیب؟ چاہتا ہوں مشکل ہے نہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آپ کر سکتے ہیں. جی میں ساجد سر بھائی. تھوڑا سا بزی ہوں میں. جی ساجد صاحب آپ کریں. ساجد صاحب. الحمد یہ ہو گیا، الحمد یہ ہو گیا مبتدا، ہاں اور لام حرف جار آ گیا. ہاں آگے اس میں جلالت اللہ، جار مجرور ہو گیا. ہاں
یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا ہاں کس کے؟ یہ ہو جی گیا نشیم جان، ثابتن کے، ہاں تو ثابت کیا بنے گا؟ ثابتن اس میں فائل، ہاں خبر بنے گی کس کی؟ یہ خبر بنے گی الحمد کی، ہاں مبتدا، تو پھر الحمدللہ کی آپ جو ہے نا تفصیل ذرا ترکیب کریں ذرا. الحمد کا الحمد معروف باللام مفرد منصرف صحیح، رفع ہاں دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں باللہ جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا ثابت ان کے. ہاں ثابت سے ہم ہوا ضمیر نکال کے اس کو فائل کریں گے، ہاں فائل، اور پھر ثابت ہوا کیا کہتے ہیں، اس میں فعل فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کے ساتھ مل کر پھر یہ ہو جائے گا شبہ جملہ خبر. اسمیہ خبر ہوگی مبتدا کی، ہاں شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر خبر ہو ہوگی جائے وہ گا مبتدا کی، مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. جی ٹھیک ہے. اب یہ جو ترکیب ہے نا الحمدللہ، اس طریقے سے آگے جو ہے کیا ترکیب بنے گی اس کی، جو ہے نا آپ کو میں ترکیب بتاؤں، ایک منٹ. یہ جو ہے نا یہ الحمدللہ اس کی ترکیب، اس کے بعد الکرسی علی الارض اس کی ترکیب، الطفل غرفت اس کی ترکیب، اور القرآن من اللہ اس کی ترکیب، اور القلم فی الدوات اس کی ترکیب بالکل سیم ہے. فی الکوب ماؤن کی جو ترکیب ہے نا وہ ہم بعد میں کریں گے. للوضوء ماؤن اس کی ہم ترکیب بعد میں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ ترکیبیں کتنی ہیں؟ یہ ترکیبیں 6 ہیں. تو 6 جو ترکیبیں ہیں اس میں سے کسی ایک کی ترکیب آپ نے کرنی ہے. جی کون کرے گا ذرا ہینڈ ریز کیجئے. کسی ایک کی ترکیب آپ نے لکھ کر بھیجنی ہے، کسی بھی ایک کی. حضرت 6 ترکیبوں میں سے مجھے تھوڑا ریپیٹ کریں. آپ نے کہا کہ الحمد کی، الکرسی علی الارض، الطفل فی الغرفۃ، ہاں القرآن من اللہ، القلم ہاں فی الدواتی. ہاں یہ تو 5 ہو گئی. 5 ہیں، یہ 5 ہیں، پانچوں کی ترکیب سیم ہے. ایک سے، ہاں ٹھیک ہے. اب کرنی کس کی ہے؟ نیچے والوں کی کسی کی جو ترکیب بھی ہے؟ آپ کریں ان 5 میں سے کسی ایک کی آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھیجنی ہے یعنی نا گروپ؟ ہاں گروپ میں بھیجنی ہے. یہ اس کا یہ اچھا، مطلب نہیں. آپ نے ابھی فرمایا ہوں، حضرت، آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ میں ایک لکھواؤں گا، ہاں اس کی ابھی ایک ترکیب آپ. میں نے آپ کی بتا دی نا ابھی، یا لکھتے ہیں آپ؟ ہاں لکھنا چاہ رہے تھے نا، تاکہ ذرا صحیح ہاں پروناؤنسیشن ہو جاتا ہے نا. ہاں تو وہ میرے خیال میں وہ جو آپ نے پہلے جو بتایا تھا نا الحمد، جو ہے نا یہ الحمد معرف باللام ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی، چونکہ ابھی لکھوائیں گے تو تھوڑا وہ ٹائم تھوڑا لیٹ ہو جائے گا. اگر ایک سبق ہمارا اور رہتا ہے، میں آپ کو ذرا دھیرے دھیرے بتا دیتا ہوں. تو پھر آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈنگ نہیں سن پائیں گے تو پھر آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے. ہاں لکھ لیں. جی سب دوست جن بہن بھائی، آپ پین پینسل اپنا جو ہے وہ دیکھیں نکالیں آپ کہ الحمد معرف باللام مفرد منصرف صحیح. الحمد معرف باللام مفرد منصرف صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. مرفوع لفظاً مبتدا. ٹھیک ہے جی، مرفوع لفظاً مبتدا. لام حرف جار، لام حرف جار، لام حرف جار از مبنیات اصلیہ. لام حرف جار از مبنیات اصلیہ. اس میں جلالت، اللہ جب لفظ آ جائے گا تو ہم اس کو ترکیب میں کریں گے اس میں جلالت. اس میں جلالت معرف باللام
اس میں جلالت معرف باللام، مفرد منصرف صحیح، وہی بات آ جائے گی، مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً، یہاں پر آپ جگہ چھوڑ دیں، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح جر کسرہ کے ساتھ، کیونکہ آپ بعد میں لکھ لیں گے نا، یہ جگہ آپ اس کے لیے چھوڑ دیں. آگے لکھیں آپ مجرور لفظاً، مجرور برائے جار. جس نے لکھ لیا ہے وہ ذرا ہینڈ ریس کرے. مجرور لفظاً، مجرور برائے جار. جی، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ثابتن کے. یہ کس کے متعلق ہوگا؟ ثابتن کے متعلق ہو جائے گا. تو ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، جب آپ لکھتے جائیں تو ہینڈ ریس کرتے جائیں. ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل. جی ڈاکٹر صاحب، طاہر صاحب آپ نے لکھ لیا؟ جی لکھ لیا. سب یہ دوبارہ بتائیے گا، آپ نے کیا بتایا؟ ثابتن کیا بتایا؟ ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل. لکھ لیا؟ جی اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. لکھنے کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے اس میں فاعل اپنے فاعل. جس نے لکھ لیا ہینڈ ریس کریں. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی. شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو آپ نے یہ جو ترکیب ہے یہ آپ نے اس طرح لکھنی ہے. یاد رکھنا یہ جو القرآن ہے، یہ القرآن دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف نہیں ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے قرآن پاک کو کیا اتارا ہے؟ عربی میں اتارا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اگر غیر منصرف ہوتا تو اس پر تنوین نہیں آتی. تو چونکہ اس پر تنوین آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی یہ قرآن کیا ہے؟ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سبق آپ کا جہاں تک جانی یہ پورا ہوا. تو ابھی آپ کا ایک سبق رہتا ہے نور الایضاح، ہم اس پر چلتے ہیں ذرا. جی ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ رہی؟ ہینڈ ریس کیجئے. سارے خاموش ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ کو. جی طاہر صاحب. ابھی آپ نور الایضاح کے متعلق فرما رہے ہیں نا؟ ہاں تو نور الایضاح جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. کافی ٹائم تو ہو گیا لیکن چلو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ لیٹ ہو جاتی ہے کافی ہماری جو نا. ہاں
تو ابھی اس طرح کریں گے نا آپ جو اس کا کوشش بھی کیجیے. اس کا بھی کوال نکالیں, باقی ساتھی اس کو سوچے تو ہاں ایسے نہیں ہوتا. ویسے آپس میں ابھی ہم ایسے آپس میں ویسے بات کر رہے ہیں, ایسے اگر ہم جو ہے 2 دن آپ پڑھایا کریں, صرف نہ پڑھایا کریں, اور ایک دن جو نا آپ اس کو خالی کرتے ہیں, نور رضا شریف کر دیں ایک دن, تاکہ مکمل اسی میں آپ ہم سے اسی میں پوچھ لے کریں. اور ہاں ایسے اس طرح بھی صحیح ہے. 2 دن ہم یوں کریں گے کہ صرف نہ 2 پڑھ دن ہم پڑھیں گے صرف نحو پڑھیں گے, جی اور ایک دن ہم نور رضا پڑھیں گے صرف. جی ایسے کر لیں, اور 2 دن مفتی صاحب اپنا پڑھا لیں, اگر ایسا ہو جائے. ہاں جی, جو متفق ہیں وہ ذرا ہینڈ ریز کریں.